بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں بلکہ غائبانہ کلاس میں اقبال کے فن کا مطالعہ دیکھتے ہیں کہ فن کے بارے میں، فن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس غائبانہ کلاس میں ہم اقبال کے فن کا مطالعہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فن کے بارے میں کون سے افکار ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اقبال تو ایک ایسا وسیع و عریض کلزم ہے، بلکہ فن کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اقبال کے کلزم کا مطالعہ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بہرحال مزہ تو جب آتا ہے کہ کلاس ہو بنفس نفیس اور لوگ سن رہے ہوں اور انسان اپنا اظہار خیال کر رہا ہو، اور جیسا کہ فارسی شعر ہے کہ گر بتو افتدم نظر، چہرہ بچہرہ رو برو، شرد ہمیں ترا، نکتہ بہ نکتہ منہ بہ منہ۔ بہرحال ہم غائبانہ طور پر بھی نکتہ بہ نکتہ اور منہ بہ منہ اظہار خیال کرنے کی کوشش کریں گے۔ فن کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فن چیز کیا ہے۔ دراصل حسن کو مجسم انداز میں پیش کرنے کا نام فن ہے، یعنی کہ حسن کی پیکر تراشی، حسن کی تجسیم سازی کو فن کہتے ہیں۔ اور جب حسن کا نام فن کے حوالے سے آ جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اگر حسن کی تجسیم گری کو فن کہتے ہیں تو فن کہتے ہیں یا فنکاری کہتے ہیں، تو کیوں نہ حسن کے اس تجسیم سازی کو ہم حسن کاری کا نام دیں، اور فن پیش کرنے والے کو فنکار کہا جاتا ہے۔ تو فنکار کی بجائے اگر اسے حسن کار کے نام سے یاد کیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب اقبال کے ذوق جمال میں فنکار کے لیے حسن کار کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فنکاری کے لیے حسن کاری کا لفظ زیادہ موضوع سمجھا ہے اور استعمال کیا ہے، اس لیے کہ فن حسن کار اور حسن کاری میں ایک خاص طرح کی کشش، دلکشی، دل آویزی بھی پائی جاتی ہے حسن کے حوالے سے۔ بہرحال یہ تو ایک بنیادی بات تھی جہاں تک اقبال کی حسن کاری کا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک کلاس میں اس کا احاطہ کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ تو وہ کلزم ہے کہ جس کو عبور کرنا ایک عام انسان کے بس کا جی کا روگ نہیں۔ اقبال کی حسن کاری کو اب تک کسی نے عبور نہیں کیا، تو لاکھ کوشش بھی کرے تو ٹھیک ہے، اس کی کوشش اور ہمت کی داد دینی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ اگر اس نے اس کلزم سے 10 قطرے بھی حاصل کیے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس نے اقبال کے اس سورج سے چند کرنیں بھی اکٹھی کر لی تو وہ ان کرنوں کو آگے تو
پھیلائے گا، آگے پہنچائے گا، اور اس طرح چراغ سے چراغ تو جلتا جائے گا۔ یہ بھی ایک قابل تعریف بات ہے، اور ایسا ہونا چاہیے تاکہ اقبال کو یہ شکوہ نہ رہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں۔ اقبال کو پہچاننے، اقبال کو جاننے اور ان کے فن پر، ان کی حسنکاری پر، ان کے پیغام پر، ان کے افکار پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اقبال کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی روح کم از کم یہ سن لے کہ ان کے نام لیوا اور پانی دیوا موجود ہیں، ان کے پیغام کی قدر ہو رہی ہے۔ زندگی میں جو انہیں شکوہ تھا، جو گلہ تھا کہ کس نہ دانست کہ من نیز بہائے دارم، آمتا ہم کہ شود دست زدے بے بسا، بے بصیرت لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں، یہ گلہ ان کو کم از کم اب تو نہیں رہنا چاہیے، اب تو نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ان کی حسن کاری کو، ان کی فنکاری کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے سمجھانے کی جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ جد و جہد، کوشش ہی ان کا بنیادی فن ہے، ان کی بنیادی حسن کاری ہے۔ ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے، شاید کہ زمین ہے وہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، آگے جا کے دیکھ، آگے جا، آگے پرواز کر، تو یہ طلسم بھی کھل جائے گا کہ وہ بھی جو جسے آسمان سمجھ رہے تھے، وہ بھی تو ایک زمین تھی، وہ بھی تو ایک سیارہ ہے، بڑے جا یہ کوئی گرا توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر آگے۔ اقبال کا یہی فن ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں۔ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ تو سنتے آئے ہیں کہ شاعری، حسنکاری اور فنکاری جو ہے وہ ایک وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں، اقبال حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں ہی عناصر اس فنکاری میں شامل ہیں۔ ہر چند کے ایجاد مہانی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد۔ اس میں شک نہیں کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت حسنکار کی کوشش بھی شامل ہے، فنکار کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے کہ کوشش سے وہ اپنے فن کو، اپنی حسنکاری کو چمکا سکتا ہے، سیکل کر سکتا ہے، ورنہ اتنی زیادہ بلند مقام کی وہ حامل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہر چند کے ایجاد مہانی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد۔ اور وہ پھر تمام فنون لطیفہ کا احاطہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ رنگ مصوری، خشت و سنگ سنگ تراشی، مجسمہ سازی، حرف شاعری، صوت گائکی، ترنم، لے، سر، یہ تمام جو فنون ہیں یہ اس وقت مکمل ہوتے ہیں جب ان میں خون جگر شامل کیا جائے۔ خون جگر سے جب ان فنون کے اندر رنگ بھرا جائے تو تب اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے مراد اکتساب ہے،
بار بار کوشش ہے، بار بار جد و جہد ہے، اور یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو ساتھ ساتھ اکتساب، ساتھ ساتھ کوشش، جہد مسلسل بھی ضروری ہے فن کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. جسٹس دین محمد نے علامہ محمد اقبال سے کہا کہ آپ کی اس نظم جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے لکھی آپ نے، اس کا وہ تو ساری نظم ہی لاجواب ہے، لیکن ایک شعر جو ہے وہ انتہائی لاجواب ہے. وہ کون سا شعر ہے؟ وہ یہ شعر یہ ہے کہ درمیانے کارزار کفر و دین، درمیانے کارزار کفر و دین، ترکش مارا خدنگ آخری، کہ کفر و دین کے میدان کارزار میں اورنگزیب عالمگیر جو تھے وہ ہمارے ترکش کا، ہمارے کمان کا آخری تیر تھے. بہرحال جسٹس دین محمد نے یہ شعر بہت پسند کیا، تو علامہ نے جواب میں فرمایا کہ دین محمد، یہ شعر میری 40ویں کوشش کا نتیجہ ہے. تو وہی بات ہوئی نا کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یا پھر وہی بات ہوئی نا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. کوشش کے بغیر یہ نہیں ہوتا. ہر چند کے ایجاد معنی ہے خدا داد، کوشش سے مگر مرد ہنرمند، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد. کوشش کے بغیر فنکاری پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. پھر حسن کاری کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ حسن کاری ایسی ہونی چاہیے، فنکاری ایسی ہونی چاہیے جس سے قوم و ملت کی تعمیر ہو، جس سے قوم و ملت کا کردار پروان چڑھے. ایسی نہیں کہ قوم و ملت کو پست کر دے اور قوم و ملت کو مایوسی اور ناکامیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دے. اس لیے کہ شاعر قوم و ملت کی کے جسم میں آنکھ کی حیثیت رکھتا ہے، آنکھ کی حیثیت رکھتا ہے. شاعر ایسا ہونا چاہیے، شاعری ایسی ہونی چاہیے جو ملک و ملت کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شاعر اندر سینہ ملت چو دل، شاعر اندر سینہ ملت چو دل، ملت بے شاعر انبار گل. شاعر ملت کے، قوم کے سینے میں دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر سینے میں دل نہ ہو تو زندگی کیسے ہو؟ تو شاعر کے بغیر کوئی قوم، جس کا کوئی قومی شاعر نہیں ہے، وہ قوم مٹی کا ایک ڈھیر ہے، وہ قوم انبار گل ہے. شاعر حساس ہوتا ہے، شاعر ملک و ملت کی نبض کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. شاعر کو آنکھ کی حیثیت حاصل ہے، اور شاعر اپنے مقام کو پہچانے، کیونکہ جسم کے کسی بھی حصے پر اگر چوٹ ہو، زخم ہو، تو درد سے وہ چوٹ والی جگہ نہیں روتی، درد سے آنکھ روتی ہے. اس درد کو ملت کی آنکھ یعنی کہ شاعر محسوس کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. اس لیے تو
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ درمیانے سینہ دل خوں کرتا ہے. ہاں، جب وہ اس غلامی کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی پسماندگی کو دیکھتے ہیں اور بیرونی غاصبوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ درمیانے سینہ دل خوں کردہ ایم، تا جہاں نشرا دیگر گوں کردہ. میں نے اپنے سینے میں رو رو کر دل کا خون کر لیا، تب ان غلاموں کی تھوڑی سی حالت میں تبدیل کر سکا، بدل سکا. ضرودہ دے 200 سال شامی بس، کہ دل چون کندائے کساب دار. جب ان کی 200 سالہ غلامی کی روداد دیکھتا ہوں تو میرے سینے پر اتنے زخم لگتے ہیں، اتنے چرکے لگتے ہیں کہ میں نے اپنا سینہ کساب کی وہ لکڑی، کہ میرا دل وہ کساب کی وہ لکڑی بن جس پر وہ قیمہ بناتا ہے. اب آپ سوچیں، دیکھیں کہ حقیقی فنکار، حقیقی شاعر قوم ملت کے لیے کتنا درد دل رہتا ہے. ضرودہ دے 200 سالش ہمی بس، کہ دل چون کندائے کساب دار. ایسا شعر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے کر کہ کتنا درد دل رکھتے تھے علامہ اپنی قوم و ملت کے لیے. وہ ایسے فن اور ایسی فنکاری اور حسن کاری کے قائل ہیں کہ جو پستیوں سے بلندیوں تک لے جائے کسی پسماندہ قوم، کسی غلام قوم، جو قوم کو خواب خرگوش سے بیدار کر دے. اور ان کے فن کا یہی لب لبا، جو ممالک کو شہباز سے لڑا دے، وہ اس فن کے قائل ہیں. جو جرتوں، ہمتوں اور قربانیوں سے مالا مال ہو، وہ ایسا فن چاہتے ہیں. اٹھا ساکیا پردہ اسرات سے، لڑا دے ممالک کو شہباز سے. نوا پیرا ہو اے بلبل، کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا. بلبل وہ خود آپ ہیں شاعر کی حیثیت سے، یعنی تو ایسے نغمے الاپ، ایسے فنکار اور ایسی حسن کاری کا مظاہرہ کر کہ کبوتر کے کمزور دل میں شاہین کا جگر پیدا ہو جائے. بجلال تو کے در دل دیگر آرزو ندارم، بجلال تو کے در دل دیگر آرزو ندارم، بجزی دعا کے بخشی بے کبوتراں اکاب. حضور حق اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خالق کائنات، تیرے جلال کی قسم، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں کوئی جائیداد نہیں مانگتا، پیسے دولت نہیں مانگتا، سوائے اس آرزو کے، اس تمنا کے، اس دعا کے کہ ان کمزور کبوتروں کو عقاب بنا دے. بجلال تو کے در دل دیگر آرزو ندارم، بے جزی دعا کے بخشی بے کبوتراں عقاب. وہ ایسی فنکاری، ایسی حسن کاری اور ایسی شاعری کے قائل ہیں کہ جو کبوتروں کو عقاب بنا دے. اور وہ کہتے ہیں کہ باغباں زور کلام آزمود، باغباں نے میرے کلام، میری فن، میری حسن کاری کا زور آزمایا. باغباں کلامم یعنی میرے کلام، زور آزم، میرے کلام کا زور آزمایا. مصر کارود و شمشیر درود، اس نے میرے کلام، میری شاعری سے ایک مصرع زمین میں بویا اور وہ مصرع شمشیر بن کر نکلا. بے لیس، کمزور، بے یار و مددگار، بر صغیر کے رہنے والوں بطور خاص مسلمانوں کو وہ قسم پرسی کے عالم میں لیس دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے ایسا فن پیش کیا کہ ان کے شعر کا مصرع بھی شمشیر بن کر نکلتا. اور وہ
ایسے ہی فن کے قائل ہے، وہ ایسے فن کے قائل نہیں جو قوم کو کمزوریوں اور اندھیروں کی گھٹا ٹوپ گہرائیوں میں دھکیلتے، وہ حوصلہ افزائی کے فن کے قائل ہے، وہ ایسے فن کے قائل نہیں ہے کہ ہند کے شاعر و صورتگر و افسانہ نویس بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ایسے فن کے وہ ہرگز قائل نہیں۔ اور اقبال کا فن ان کے ماضی اور ان کے مستقبل سے تشکیل پاتا ہے۔ اقبال اپنے فن کی عظیم عمارت ماضی کی بنیادوں پر تعمیر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمارت مستقبل میں مسلمانوں کا مستقبل روشن کرے گی۔ من نوائے شاعر نغمائم از زخم بے پرواز، نغمائم از زخم بے پرواز، من نوائے شاعر فرداست، مجھے کسی زخم کی ضرورت نہیں ہے تاکہ مجھے میرے ساز کو ابارنے کے لیے کسی زخم کی ضرورت نہیں، میں مستقبل کا شاعر ہوں، من نوائے شاعر فرداست، سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو۔ مسلمانوں کی گزشتہ شان و شوکت، جاو جلال، بہادری اور جرأت کے پیش نظر وہ اپنے فن اور اپنے کلام کی عظیم ترین عمارت تعمیر کرتے ہیں، ماضی سے ڈھونڈ کر مثالیں پیش کرتے ہیں۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، اور ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانے تب پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں، اور وہی پھر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، وہ ایسے فن اور ایسی حسن کاری کے قائل ہیں کہ جو قوم کو حوصلوں سے نوازے، وہ فقر و راہبی، وہ راہبانیت کے قائل نہیں، اگر وہ فقر کی بات کرتے ہیں تو وہ گداگری والے فقر کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چیست فقر بندگان آب و گل، چیست فقر بندگان آب و گل، یک نگاہ نکتہ بھی یک زندہ دل، یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل، فقر خیبر گیر با نان شہیر، پستائے فترا کے او سلطان و میر، باصلاتی در فتد مرد فقیر، باصلاتی در فتد مرد فقیر، اور باصلاتی در فتد از شکوہ بوریا لرزد سریر، اور قلب او را قوت از جذب و سلوک، پیش سلطان آرائے او لا ملوک، جابر سلطان کے
سامنے کلمہ حق ادا کرنا، عین عبادت ہے۔ ان کا فن ایسے فقر کی تلقین کرتا ہے۔ اقبال کا فن، اقبال کی حسن کاری کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ دارم اندر سینہ نور لا الہ، تر شراب من سرور لا الہ، فکر من گردوں مسیر از فیض او، جو ساحل ناپذیر از فیض او، پس بگیر از اور ہر کے بے حق زیست جز مردار نیست، گرچہ کس در ماتم او زار نیست، قوت سلطان و میر از فیض او، ہیبت مرد فقیر از فیض او، پس بگیر از گوہر دریائے قرآن سفتائیں، شرح رمز صبغت اللہ گفتائیں، با مسلمانا غمی بخشیدائیں، کو نشاخی را نمی بخشیدائیں، حرف شوقا موختم و سوختم، آتش افسردہ باز افروختم۔ اقبال امید اور رجائیت کے شاعر ہیں، امید اور رجائیت کی حسن کاری کے پیغمبر ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا، بے معجزہ قوم، بے معجزہ ہاں بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، یعنی وہ فن، وہ حسنکاری، وہ فنکاری جس میں ضرب کلیمی جیسی چوٹ نہ ہو، وہ کوئی فن نہیں، وہ کوئی حسنکاری نہیں، وہ کوئی فنکاری نہیں۔ فن وہ ہے کہ جو انسان کے کردار کی تعمیر کرے، جو انسان کو حوصلہ بخشے، جو خاک کی چٹکی کو آسمان تک پہنچا دے، وہ فن نہیں جو قوم کے دلوں میں مایوسی پھیلائے، وہ ایسے فن کے قائل ہیں کہ جو ولولہ انگیز ہو، جو جذبوں کو بیدار کرے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ ان کا فن فرقہ بندی، ان کا فن بے اتفاقی، ان کا فن نسلی تعصب، تفاخر سے بالا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ تو کہیں جہاں سے بھی دیکھیں، اقبال کا ایک ایسا نظام فکر ہے
ایسا مضبوط و مبسوط نظام فکر ہے کہ جس کی مثال اردو شاعری میں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ وہ اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ اگر پہلے سے پیش کی گئی چیز کو اگر آپ نئے انداز میں، نئے معنی میں پیش کرتے ہیں تو بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ مرا معنی تازہ مدعاست، اگر گفترا باز گویم رواست۔ نافغان منع ترک و تتار، چمن زاده مو از یک شاخساره، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہار۔ یہ ہے ان کا فن، یہ ہے ان کی حسن کا، جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور یہ کہ پردہ برگیرم و در پردہ سخن می گویم، تیغ خوریزم و خود را به نیام ایندم۔ اشاروں کنایوں میں، استعاروں میں وہ اپنا بدہا پیش کر جاتے ہیں۔ ان کے فن میں حسن ہے، ان کے فن میں دلبری ہے، ان کے فن میں اول العزمی ہے، ان کا فن بلند و بالا ہے، ان کے فن میں انسانیت کی عظمت ہے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سے میں جاتا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ بلند بال چنانم کے بر سے بھارے بھری، ہزار بار مرا نوریاں کمی کرتے۔ ان کا فن اس عظمت اور اس رفت کا ثبوت ہے کہ جو کہیں کسی اور حسنکار فنکار کے ہاں نہیں ملتا۔ نارضد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، فطرتا شفت۔ نارضد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد۔ فطرتا شفت کے از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد۔ تو اقبال کے فن کے حوالے سے یہ چند کلمات پیش کیے گئے۔ آئندہ کلاس میں مزید آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔